نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ کوئی انسان جو کسی پر کسی نے جادو کیا ہو تو جادو کرنے والے کا پتہ چل جائے۔ میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس پریشانی کے اندر فرشتوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور وہ پورا واقعہ جو احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کو پانی سے یا کنویں میں کی تہہ میں سے نکالا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا اور آپ کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، نبوت ختم ہو چکی۔ جب نبوت ختم ہو چکی تو وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا۔ مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اگر مجھ پر کسی نے جادو کیا ہو؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جادو کس نے کیا یہ سوال کرنا ہی درست نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی سے سوال کیا، کسی عامل سے یہ بات پوچھی، کسی راقی سے یہ بات پوچھی کہ بھائی مجھے بتا دیں کہ مجھ پر جادو کس نے کیا۔ پہلی بات تو وہ مجھے نہیں بتا سکتا، کوئی ایسا جائز طریقہ نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ مجھے فوراً بتا دے کہ تم پر فلاں نے جادو کیا۔ اور اگر وہ مجھے بتا بھی دیتا ہے، میں کیا کروں گا؟ میں اس شخص کے گھر جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا، میں اس کے گھر جانا چھوڑ دوں گا، اس سے ملنا ملاقات کرنا چھوڑ دوں گا۔ اگر میں یہ چھوڑ بھی دوں تو کیا میں آئندہ کے لیے اس کے شر سے بچ جاؤں گا، محفوظ ہو جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ شخص حسد کی بنیاد پر مجھ پر جادو کر رہا ہے، وہ بعد میں پھر بھی کر سکتا ہے، اس نے اپنے گھر بیٹھ کے کرنا ہے، اور اس کا نقصان مجھے کیا ہوگا؟ مجھے نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ میرا قریبی رشتہ ہے، میرے کوئی رحم کے تعلق والا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کروں گا، تو جب قطع رحمی کروں گا تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر لوں گا۔ دین اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی سے سخت منع کیا، رحم کے رشتوں کو توڑنے سے سخت منع فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالی جنتیوں کو جنت کی طرف روانہ کر دیں گے تو ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، دور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشبو عطا فرما دے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان سے جو بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا جو دنیا کی زندگی کے اندر رشتوں کو توڑتا رہا، قطع رحمی کرتا رہا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو تو بہت دور کی بات رہی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل بھی نہیں فرمائے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع رحمی کر لیتے ہیں، تو جس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ فلاں شخص نے یا فلاں میرے رشتہ دار نے مجھ پر جادو کر دیا، میں اس کے ساتھ قطع تعلقی کروں گا۔ جب قطع تعلقی کر لوں گا تو اللہ کے احکامات کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی خلاف ورزی ہوگی، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، لوگ عام طور پہ یہ بات کہتے ہیں جی خواب میں دیکھا تھا میری فلاں رشتہ دار جو ہے وہ مجھ پر جادو کر رہی ہے، لہذا وہی ہے۔ حالانکہ بہت ممکن ہے کہ اس کا اس واقعے کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ نہ ہو۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ ایک نشست میں یہ بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس کی چاہے صورت اختیار کر کے آپ کو خواب میں آ کے بتا سکتا ہے کہ میں وہ فلاں ہوں اور میں نے یہ کام کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ تاکہ آپ کے درمیان رشتے ختم ہوں۔ ہاں، اگر وہ صورت نہیں اختیار کر سکتا تو وہ صرف ایک ہستی ہے اور وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، باقی وہ ہر کسی کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ لہٰذا جتنی کوشش ہم اس بات پہ کرتے ہیں کہ کس نے مجھ پر جادو کیا،
اس کی بجائے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو جادو ہوا ہے یہ بھی بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ اب اس سے نجات بھی اللہ کے اذن سے ہی ملے گی، اس کے حکم سے ہی ملے گی۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں صبح شام کے مسنون اذکار کی پابندی کروں جو محمد رسول اللہ نے مجھے طریقہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے اعمال کا احتساب کروں، جو میرے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کی اصلاح کروں، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کروں، اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے اس کو اپنے سے راضی کروں۔ جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ ٹالنا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ ہرگز مشکل نہیں ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے کہ میرا وہ جو تعلق ہے وہ کمزور ہو چکا، مجھے اس کو درست کرنا ضروری ہے اور مضبوط بنانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔